اگلا سوال، یہ سوال جو ہے جنہوں نے پوچھا ہے بیچاروں نے اپنا نام وغیرہ کچھ نہیں لکھا، لیکن اشفاق احمد مجھے نظر آ رہا ہے سبجیکٹ کے اندر۔ انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم، کیا حج میں جانے سے پہلے اپنا پورا قرض ادا کرنا ضروری ہے؟ ایک صاحب ہے، ان کا حج میں نام آ گیا ہے، ان کے نام پر ایک گاڑی ہے جس کی قسط کا پیسہ 9 لاکھ روپیے ہے، تو کیا اس صورت میں پورے پیسے ادا کرنا ضروری ہے؟ اور پورے پیسے جمع کرنا مشکل ہے، اب اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ وضاحت فرمائیے۔ اشفاق احمد صاحب، آپ کے سوال کا جواب مجھے ملا ہے مفتی سلمان صاحب منصور پوری کی کتاب النوازل میں، اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کتاب الفتاویٰ میں سیم ملتا جلتا سوال ہے، اس کا جواب دیا ہے، لیکن میں یہاں پر آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک شرط ہے کہ آدمی جو مسئلہ اس کی اپنی ذات سے متعلق ہے وہی سوال کرے۔ امت کا مزاج آج کیا بنا ہوا ہے؟ دوسروں کے بارے میں سوال کرنے کا، دوسروں کے بارے میں پوچھنے کا، اس کی کمائی حلال ہے کیا؟ اس کی آمدنی جائز ہے کیا؟ وہ حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کا جانا صحیح ہے کیا؟ تو یہ جو دوسروں سے متعلق جو مسائل ہے نا، اس کے لیے ہمارے پاس میں کوئی جواب نہیں ہے۔ امت کا اللہ حفاظت فرمائے، مزاج بن گیا مزاج یہ۔ کل عصر کی نماز کے بعد کی بات، فون آیا ایک صاحب کا، ایک مسئلہ پوچھے انہوں نے، تو میں نے ان کو جواب دیا۔ پھر وہ مجھے یہ کہنے لگے، نہیں بولے لیکن ہمارے جو امام صاحب ہے انہوں نے دوسرا مسئلہ بتایا تھا۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا انہوں نے جو بتایا وہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، انہوں نے الگ مسئلہ بتایا، وہ الگ چیز سے ریلیٹڈ ہے، آپ مجھے کچھ اور پوچھ رہے ہیں۔ اب میں نے کہا اگر آپ کے امام صاحب نے وہ مسئلہ بتا دیے تھے، آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب آپ میرا امتحان لے رہے ہو یا اپنے امام صاحب کا امتحان لے رہے ہو؟ یعنی مقصد کیا ہے آپ کا؟ تو یہ جو مزاج ہے نا امت کا 25 مفتیوں سے سوال کرنے کا، 25 مفتیوں سے، تو یہ ایسے لوگ مینٹلی کنفیوزڈ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں نے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج کرانا چاہیے۔ کیا ضرورت ہے 10 لوگوں سے ایک ہی سوال پوچھ کے کیا ان کا امتحان لینا ہے یا ان کے علم کو جانچنا ہے یا ان میں جھگڑے لگانا ہے؟ ارے میں نے اس کو پوچھا تھا، انہیں تو ایسا بولا، یار تم تو ایسا بول رہے، ارے یار تم تو یہ بول رہے لیکن فلانے نے تو ویسا بولا تھا۔ یہ بہت خبیث فطرت ہے یہ، اللہ امت مسلمہ کی اس سے حفاظت فرمائی۔